سوال نمبر 1، کون سے نبی اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ڈی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ سوال نمبر 2، موت کی دعا مانگنا کیسا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حرام ہے، بی جائز ہے، سی مکروہ ہے، ڈی مباح ہے۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، موت کی دعا مانگنا حرام ہے۔ سوال نمبر 3، کھانا کتنی انگلیوں سے کھانا سنت ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 2، بی 3، سی 4، ڈی 5۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، کھانا 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے۔ سوال نمبر 4، جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 113، بی 213، سی 313، ڈی 413۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ سوال نمبر 5، حضرت آدم علیہ السلام نے کتنی مرتبہ پیدل حج کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 5 مرتبہ، بی 7 مرتبہ، سی 14 مرتبہ، ڈی 20 مرتبہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، حضرت آدم علیہ السلام نے 20 مرتبہ پیدل حج کیا تھا۔ سوال نمبر 6، اعمال نامہ لکھنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے یاجوج ماجوج، بی ملائکہ، سی منکر نکیر، ڈی کرامن کاتبین۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، اعمال نامہ لکھنے والے فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ سوال نمبر 7، کون سا گوشت کھانا تو حلال ہے لیکن بیچنا حرام ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے کبوتر کا، بی خرگوش کا، سی مرغے کا، ڈی قربانی کا۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، قربانی کا گوشت کھانا تو حلال ہے لیکن بیچنا حرام ہے۔ سوال نمبر 8، کس شہر کو مسجدوں کا شہر کہا جاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے مدینہ، بی مکہ، سی جدہ، ڈی ڈھاکہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ ڈھاکہ کو مسجدوں کا شہر کہا جاتا ہے، یہ بنگلہ دیش میں موجود ہے۔ سوال نمبر 9، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری نماز کون سی پڑھائی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے نماز فجر، بی نماز ظہر، سی نماز عصر، ڈی نماز مغرب۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری نماز نماز مغرب پڑھائی تھی۔ سوال نمبر 10، قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ:
اے زکوٰۃ کا، بی روزوں کا، سی نماز کا، ڈی حج کا۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، قرآن مجید میں سب سے زیادہ نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 11، کون سے نبی لوہے کو ہاتھ سے موم کی طرح نرم کر دیتے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حضرت اسماعیل علیہ السلام، بی حضرت اسحاق علیہ السلام، سی حضرت داؤد علیہ السلام، ڈی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھ میں لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیتے تھے۔ سوال نمبر 12، اللہ کو فارسی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے رب، بی رحیم، سی خدا، ڈی مالک۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، اللہ کو فارسی زبان میں خدا کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 13، قرآن مجید میں کس پہاڑ کا نام آیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے صور، بی یاقوت، سی کوہ نور، ڈی کوہ طور۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، قرآن مجید میں صور پہاڑ کا ذکر آیا ہے۔ سوال نمبر 14، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کتنے چھوٹے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 11 سال، بی 14 سال، سی 17 سال، ڈی 21 سال۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 14 سال چھوٹے تھے۔ سوال نمبر 15، جس عورت کا شوہر پردیس میں رہتا ہو وہ کیا کرے؟ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ سے پوچھا تھا کہ عورت شوہر کے بغیر کتنا عرصہ صبر کر سکتی ہے۔ صحابیات تھیں اور بھی دوسری صحابیات تھیں، ان سب نے کہا کہ انتہائی مدت عورت کے صبر کی 4 مہینے۔ اس بیس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا کہ جو مجاہدین سرحدوں پر ہیں 4 مہینے میں کم از کم 1 مرتبہ اپنے گھر جائیں گے۔ یہ وہ دور تھا جس وقت بے حیائی کا وہ طوفان نہیں تھا جو ہمارے معاشرے میں انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں اور جو کچھ معاشرے میں آج کل بے حیائی ہو رہی ہے، واٹس ایپ، فیس بک کے ذریعے جو مرد اور عورت کے آپس میں رابطے ہو رہے ہیں، یہ وہ چیزیں نہیں تھیں۔ تو اتنا پاکیزہ دور تھا، خلفائے راشدین کی حکومت تھی، تو اس پاکیزہ دور میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ عورت 4 مہینے سے زیادہ شوہر کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی اور اس کو گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو آج کے دور میں یہ کیسے کہا جائے گا کہ سال 2 سال کے لیے اپنی بیوی سے دور رہا جائے، جوان بیوی سے، اور جو ہے وہ اس پر شیطان جو ہے نا بالکل دسترس حاصل نہیں کرے گا۔ تو جائز تو ہے، سال کے آپ 10 سال بھی رہ سکتے ہیں بیوی کی اجازت سے، لیکن یہ چیز مشاہدے کے بھی خلاف ہے، جو آج کل لوگوں کے مشاہدوں سے جو چیز سامنے آ رہی ہے، اور تقویٰ کے بھی خلاف ہے۔ تو فساد سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم 4 مہینے میں 1 مرتبہ اپنے گھر کا ضرور چکر لگایا جائے، یا اپنے ساتھ اپنی زوجہ کو لے کر جائیں۔ اگر آپ یعنی ایسا نہیں کرتے تو کسی بھی گناہ میں اگر آپ پڑ گئے، اور صرف عورت کو خطرہ نہیں ہے، مرد کو بھی تو خطرہ ہے نا، جو 1 سال اپنی بیوی کے بغیر رہ رہا ہے، تو وہ کیسے اپنی خواہشات پہ قابو پاتا ہے۔ جہاں تک جائز ناجائز کا مسئلہ ہے، وہ تو ہے کہ بیوی کی اجازت کے بغیر، اگر بیوی اجازت نہ دے پھر 4 مہینے آپ اس سے زیادہ دور نہیں رہ سکتے، اور اگر بیوی اجازت دیتی ہے لیکن آپ کو غالب گمان ہے کہ وہ کسی برائی میں مبتلا ہو جائے گی، تو بھی آپ کے لیے باہر رہنا جائز نہیں ہے۔